بہن نے فرمایا کہ ایک مطلقہ خاتون تھی، گھر والوں نے زبردستی اس کی شادی کر دی۔ جس شخص سے شادی کی ہے یہ مطلقہ بہن کہتی ہیں کہ مجھے اس شخص سے بڑی شدید نفرت ہے، 2 بچے بھی ہو چکے ہیں اس شخص سے، لیکن وہ کہتی ہیں وہ چھٹکارا چاہتی ہیں کہ اس سے چھٹکارا ہو جائے اور زندگی گزارنا بڑا مشکل محسوس ہو رہا ہے۔ دیکھیے ہماری گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ مطلقہ بہن سے پوچھا جائے کہ اب اگر آپ چھٹکارا حاصل کریں گی تو کیا آپ کے گھر والے کہیں چلے گئے ہیں یا دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ کہتی ہیں ابھی بھی موجود ہیں تو اب آپ کے اندر وہ ہمت کہاں سے پیدا ہو جائے گی جو ہمت اس وقت ختم ہو گئی تھی جب یہ گھر والے آپ کو فورس کر کے شادی کروا رہے تھے؟ تو جب آپ اس وقت ان گھر والوں کے سامنے دب گئی تھی تو اب شوہر کو اگر آپ پسند نہیں کر رہی ہیں تو وہ اب ان سے کیوں نہیں دب رہی ہیں؟ پہلی بات تو یہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جو شیطان پہلے آپ نے اگر گھر والوں کا کہنا مانا ہے تو اب شیطان آپ کو بہکا رہا ہے اور ایک ہمت پیدا کر رہا ہے، اب گھر والوں کی بھی آپ پرواہ نہیں کر رہے، شوہر کی بھی نہیں کر رہے، تو یہ غیر مناسب حرکت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں شوہر چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو، کسی بھی اگر وہ بالفرض بری عادت میں بھی گرفتار ہو، کچھ بھی ہو، یا اس کی شکل صورت رنگت آپ کو پسند نہیں آ رہی، ہر لحاظ سے شوہر اللہ تبارک و تعالی کی ایک نعمت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ چاہے شوہر چرسی ہو، موالی ہو، شرابی ہو، جواری ہو، ڈاکو ہو، زانی ہو، کیسا بھی ہو، لیکن جب اس شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو عورت پر 4 ماہ 10 دن عدت گزارنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ جو شوہر کی وفات کی عدت ہوتی ہے اس کی علت یہ لکھی ہے کہ چونکہ شوہر ایک نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی اور وہ نعمت چھن گئی تو اس نعمت کے چھننے پر اظہار غم کا حکم ہے، یعنی سوگ منانا جس کو کہتے ہیں، تو 4 ماہ 10 دن تک عورت اس بات کا اظہار کرے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت چھن گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر کی عادات، اطوار، رنگت یہ الگ چیزیں ہیں، لیکن بحیثیت شوہر وہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا حق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوہر ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اس کا بہت بڑا حق ہے، اور اس حق میں کوتاہی کیسی، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے اہل جہنم میں کثیر عورتوں کو دیکھا جو ناشکری کرتی تھیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اور خواتین جو تھیں انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی تھیں؟ فرمایا کہ نہیں، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی تھیں اور شوہر کا احسان تسلیم نہیں کرتی تھی۔ اور پھر ارشاد فرمایا، اور بڑی پیاری بات ہے، بہنوں کو غور سے سننی چاہیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی عورت کے ساتھ ایک طویل عرصے تک اچھا سلوک کرو اور پھر تم سے میں کوئی ایسی ناگوار بات دیکھ لے جو اس کو پسند نہیں آتی تو وہ کہے گی کہ تم نے میرے ساتھ کبھی کوئی بھلائی کی ہی نہیں ہے۔ یہ گویا کہ سرکار نے عورتوں کے ناشکرے پن کی طرف اشارہ کیا کہ عورت کے ساتھ جو واقعی ناشکری عورت ہوتی ہے، کتنے اچھا سلوک کر لیا جائے، کتنی نعمت دی جائے، لیکن جب کوئی شوہر کی طرف سے اذیت تکلیف پہنچے گی تو سارے احسانات کو فراموش کر کے وہ اس کے ناشکرے پن میں مبتلا ہو جائے گی اور کہے گی کہ تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے، تم نے کبھی مجھے تم سے سکھ ملا ہی نہیں ہے، جیسے اکثر بہنیں کہتی ہیں۔ تو یہ چیز عورتوں کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس کے علاوہ میں بہن کے لیے مزید ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو یہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیں۔ اب ان بہن کو سوچنا چاہیے، جب اس شوہر سے شادی ہو ہی گئی، یہ تو پہلے ہمت کر لیتی آپ نہ جاتی، اور اس سے 2 بچے بھی ہو گئے، تو اب آخر اگر کوئی چیز پسند نہیں بھی آ رہی تو میری بہن کمپرومائز کر لیجئے، ورنہ یاد رکھیں آپ اس طریقے سے شوہر کے احسانوں کا بدلہ بھی نہیں دے پا رہی، اس کا حق بھی ادا نہیں کر پا رہی، اس کی ناشکری میں مبتلا بھی ہو رہی ہیں، اور اگر آپ طلاق کا مطالبہ کریں گے تو یاد رکھیے کہ آپ پر جنت کی خوشبو حرام کر دی جائے گی اور آپ پھر جہنم میں جائیں گی۔ کیا فائدہ؟ جیسا شوہر ہے قبول کریں۔ دیکھیں یہ صرف میں ازواج کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا، شوہروں کی بھی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دونوں فریقین میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، کوئی بھی 100% کامل نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی بہن کہتی ہے مجھے شوہر اس وجہ سے پسند نہیں آ رہا، تو ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کر کے غور و تفکر کریں کہ کیا آپ 100% پرفیکٹ ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کی بہت ساری باتیں شوہر کو پسند نہ آ رہی ہوں،
اسی طرح بعض شوہر ہوتے ہیں کہ وہ بیوی کو کہتے ہیں اس کی یہ چیز پسند نہیں ہے اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں. تو آپ کی بھی تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو ناپسندیدہ ہوں گی. کیا یہ اچھا ہوگا کہ اگر آپ بالفرض آپ نے تو ارادہ کر لیا چھوڑنے کا، آپ نہ کر رہے ہوتے لیکن بیوی کہتی کہ اس میں چونکہ یہ اوصاف ہیں اس لیے میں چھوڑ رہی ہوں. تو دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے سامنے والے کو کچھ کمی کے ساتھ، کوتاہی کے ساتھ، کچھ خرابیوں کے ساتھ قبول کرنا ہی پڑتا ہے، یہ سوچ کر کہ مجھ میں بھی اسی قسم کی کچھ کمی ہے، کوتاہیاں ہیں، خرابیاں ہیں. ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جدائی اختیار نہیں کی جاتی. ان بہن کو چاہیے کہ سوچیں کہ پہلے آپ مطلقہ تھیں، دوسرے شوہر سے بھی آپ اس طریقے سے علیحدہ ہو جائیں گی تو اس کے بعد یقینی سی بات ہے کہ آپ کی عزت میں فرق آئے گا. لوگ کویسچن کریں گے کہ بھئی پہلے شوہر سے طلاق ہو گئی دوسرے سے کیوں ہوئی، اور پھر آپ کے بچوں پر بھی کتنا منفی اثر مرتب ہوگا. جو 2 بچے ہیں آپ کے، کہ وہ جب ان کو بڑے ہو گئے تھوڑا شعور حاصل ہوگا اور پتہ چلے گا کہ ہماری والدہ کو 2 مرتبہ 2 شوہروں سے طلاق ہوئی ہے، تو ان کے ذہن میں بھی کوئی منفی خیالات آ سکتے ہیں. اس لیے ہمارا مشورہ ہوگا بہن سے کہ آپ اس قسم کی عورتوں سے نہ ملیں جو آپ کو گمراہ کر رہی ہوں، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات یہ خواتین زیادہ احساس دلاتی ہیں. کسی بہن کی شادی ہو گئی کسی شخص کے ساتھ، بالفرض اس میں کوئی ایسا عیب ہے تو آ کے بولتی ہیں اوہو تیری تو قسمت ہی پھوٹ گئی، اف تو دیکھ اور اس کو دیکھ، تیرے ماں باپ نے پتہ نہیں کیا دیکھ کر دے دیا. تو اس کو احساس نہیں بھی ہوتا تو احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ چابی بھر کے اور بی جمالو نکل گئی، گھر کے اندر ہنگامے ہو رہے ہیں. تو اس قسم کی بہنوں سے بھی ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی آخرت کی بربادی کا سامان نہ کریں. کوئی اپنے گھر میں خوش ہے اس کو خوش رہنے دیں. اس طریقے سے چابیاں بھر کے آپ تو نکل جاتی ہیں لیکن پیچھے والوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں. بہنوں کو ہوشیار ہونا چاہیے اور غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اس قسم کی جو بی جمالو قسم کی عورتیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے عیش اور آرام سے اور خوشی سے وہ خوش نہ ہوں. ان کو چھوڑیے اور اپنے گھر کو بسانے کی کوشش کیجیے.